نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستان محترم، میرے فرزند اکبر محمد عمران رضا حنفی سلمہ اللہ تعالی عز وجل نے مجھے بتایا کہ یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس کا نام ہے پیور بریلوی رضوی چینل، اور اسی طرح اس شخص کا ایک اور چینل ہے غالباً پیور سنی انٹرنیشنل نام کا۔ اور 2-4 روز سے مجھے بھی لوگ مسلسل اس چینل کی ایک لنک بھیج رہے ہیں جس میں نیپال کے کوئی مولوی صاحب ہے جن کے نام کے آگے 2 درجن القاب ان صاحب نے لگا دیے ہیں۔ چونکہ وہ بات ان کے فائدے کی ہے تو ظاہر سی بات ہے، انسان کا جب کہیں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ اس میں کچھ قاضی نیپال، مفتی اعظم نیپال، محقق عصر اور یہ وہ علامہ مولانا مفتی عثمان برکاتی صاحب۔ تو میں نے نیپال میں جو اپنے رابطے کے لوگ ہیں ان سے پوچھا بھئی یہ کون ہے عثمان صاحب؟ تو اکثر لوگوں نے ان کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم ان کو نہیں جانتے یہ کون ہے۔ ویسے تو بارہا کا تجربہ ہے کہ کوئی مسجد کا مؤذن بھی ان لوگوں کی حمایت کر دے تو وہ بیچارہ مفتی اعظم ہو جاتا ہے نا۔ جس تنظیم کے اندر بے پڑھا لکھا شخص عالم ہو جائے، ولی اللہ ہو جائے، مجدد ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں ان کی حمایت میں بولنے والا ایک مولوی کس درجے پر فائز ہو سکتا ہے یہ آپ حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اسی طرح کے مفتی اعظم ہیں جیسے الیاس صاحب کچھ لوگوں کے امیر اہل سنت ہیں۔ بہرحال اس میں انہوں نے وہی گھسے پیٹے اعتراضات اور میری باتوں کی دراصل انہوں نے تائید کی ہے، سمجھنے والے سمجھ نہیں رہے۔ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ممبئی کی، میں مختصر میں ان باتوں کو دہرا کر پھر آگے گفتگو کر رہا ہوں کہ بمبئی کی ایک تنظیم کے نائب امیر صاحب نے کہا تھا کہ ماہ رمضان آیا گیا یہ کہنا چاہیے، فقط رمضان آیا گیا نہیں کہنا چاہیے۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ اس میں دونوں طرح کی اجازتیں ہیں کہ رمضان کی نسبت ماہ کی طرف کر کے اور بغیر ماہ کی طرف نسبت کیے ہوئے فقط رمضان آیا گیا کہنا بھی درست ہے، اور ماہ رمضان آیا گیا یہ کہنا بھی درست ہے۔ اگر ایسا درست نہیں ہے کہ رمضان آیا گیا کہنا تو پھر اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ اور بہرحال تو اس میں یہ صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں دونوں طرح کہنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس میں میرا رد ہوا کہاں پر؟ اور دوسری بات، امیر دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب نے 5 سال پہلے جو کہا تھا کہ باتھ روم میں مرد کی چپل عورت پہن لے تو گنہگار ہوگی، عورت کی چپل مرد پہن لے تو گنہگار ہوگا، اس لیے باتھ روم میں 2 چپلیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے الیاس صاحب کو بتایا کہ جناب اس طرح آپ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں، مشقت میں نہ ڈالیں، اور اس طرح جو ہے لوگوں کو پابند نہ کریں کہ وہ 2 چپل رکھیں، چونکہ باتھ روم کی چپل کامن ہوتی ہے۔ آپ ان کا وہ پرانا ویڈیو سن لیں، اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ باتھ روم میں 2 چپلیں ہونی چاہیے۔ تو وہ سن کر میں نے کہا تھا کہ اس طرح آپ لوگوں کو جو ہے نا پابند نہ کریں کہ 2 چپل رکھا کریں، بلکہ ایک کامن چپل جو دونوں کے لیے کفایت کرتی ہے، تو 2 چپل کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں یہ کلپ اتنی چلی کہ ڈائریکٹ الیاس صاحب اور ان کے جو مریدین وغیرہ ہے چینل پر آئے اور باقاعدہ ان کے سامنے ہی ان کا مفتی کہہ رہا ہے کہ آج کل ایسی مشترکہ چپل آتی ہے کہ جسے دونوں پہن سکتے ہیں۔ تب الیاس صاحب کہہ رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تو بتائیے اس میں تو میری ہی تائید ہوئی، میری مخالفت کہاں ہوئی؟ بلکہ میرے ذریعے الیاس صاحب کو یہ پتہ چلا کہ کامن چپل بھی آتی ہے، اور خود عثمان صاحب جن کو یہ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروری ہے کہ دنیاوی باتوں کا ہر علم ہر شخص کو ہو، نہیں معلوم تھا ان کو معلوم ہو گیا۔ تو یعنی آپ نے اقرار کر لیا کہ میرے ذریعے الیاس صاحب کے علم میں ایک بات آ گئی۔ بہرحال
اب یہ عثمان صاحب کے بارے میں مجھے آج کئی لوگوں نے بتایا کہ یہ صاحب نیپال کے کاٹھمانڈو میں رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک افواہ یہ بھی اڑی ہے کہ یہ انتقال کر گئے، تو جو انتقال کر گئے ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ دوسرے صاحب ہیں۔ یہ صاحب مسلک اعلیٰ حضرت پر نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت پر بھی اعتراض جتا چکے ہیں، بلکہ اب بھی ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے کہ جس میں انہوں نے مرکزی شخصیات پر، اکابرین پر، ہمارے موجودہ اکابرین پر چھیٹا کشی کی ہے۔ بلگرام شریف جو جہاں ہمارا مرکزی عقیدت بریلی شریف جس کی نسبت ماریرا شریف سے ہے، اور ماریرا شریف کی نسبت بلگرام شریف سے ہے، اتنی مرکزی خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت علامہ سید اویس مصطفیٰ بلگرامی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو ان صاحب نے بے علم کہا ہے۔ اب ذرا بتائیں کہ جو شخص مرکزی شخصیات کو خاطر میں نہ لاتا ہو، نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کو پسند نہ کرتا ہو، اس شخص کی ویڈیو دعوت اسلامی والے اپنے چینل پر ڈال رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح کا اعلیٰ حضرت کا چاہنا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کو چاہنا ہوا کہ جو شخص مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتا ہو، اکابرین پر چھینٹا کشی کرتا ہو، اس کے بیانات کو آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، پھر جب آپ پر اعتراض کیا جائے تو پھر آپ لوگ رونے لگتے ہیں۔ چلیے اب اس چینل کے بارے میں کل میں نے کچھ ذمہ داران سے بات کی دعوت اسلامی والوں کے کہ بھئی یہ سب کیا ہے؟ اگر میں نے کوئی اعتراض کیا ہے الیاس صاحب کی بات پر تو اس کا ان کو علمی ڈھنگ سے جواب دینا چاہیے، اور میں نے کوئی ان کی شان میں گستاخی تو کی نہیں، کوئی انہیں برا بھلا تو کہا نہیں، مسئلے کو لے کر ہی بات کی تھی نا۔ اب اتنی تو گنجائش رکھو کہ ایک عالم کسی دوسرے عالم سے یا کسی محقق سے، ایک مفتی کسی مفتی سے اختلاف رکھے، علمی اختلاف، جو اس کے اپنے دلائل ہیں وہ پیش کرے، سامنے والا اپنے دلائل پیش کرے، اتنی گنجائش تو رکھو۔ اللہ کے بندوں، ائمہ اربعہ کے بیچ میں حرام و حلال تک کا اختلاف ہے، وہ منصوص حرام کا اختلاف نہیں، اجتہادی حرام کا تک اختلاف ہے۔ ائمہ اربعہ کے بیچ میں کئی مسائل میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ مسئلہ کفر میں بھی اختلاف ہے کہ ایک جماعت یزید کی تکفیر کرتی ہے، ایک جماعت سکوت اختیار کرتی ہے۔ تو یہ لوگ جو کسی کی محبت کا جام پی کر ان سے اختلاف کرنے والوں کو قعر مذلت میں ڈھکیلتے ہیں اور جہنم کا پروانہ معاذ اللہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اگر یہ لوگ اس دور میں ہوتے تو کیا غضب ڈھاتے۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا ذمہ داران سے کہ بھئی آپ کا چینل ہے، مسلسل میرے بارے میں تصویر کو حرام سمجھتا ہوں، حرام ہے میرے نزدیک ویڈیوگرافی، تصویر کشی، آپ جائز سمجھتے ہیں آپ شوق سے بنوائیے، تو آپ میری تصویر کیوں ڈال رہے ہیں جبکہ میں اس کا سخت مخالف ہوں؟ کسی جلسے میں میری چوری چھپے ویڈیو لی گئی اور اس ویڈیو سے فوٹو نکال کر آپ اپنے چینل پر بار بار ڈال رہے ہیں، میرا رد کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کا رد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سنیت میں پھوٹ پڑے گی، لوگ جو ہے سنیت سے دور ہو جائیں گے، آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ پھر باقاعدہ چینل پر سلسلہ وار میرے بارے میں ویڈیوز ڈالنا، اب کیا اس سے انتشار نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، دعوت اسلامی والا نہیں ہے اور دعوت اسلامی کی حمایت میں میری مخالفت میں ویڈیو ڈال رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دعوت اسلامی کا چاہنے والا ہے۔ عجیب بات ہے، جو چاہنے والا ہے وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے، یعنی جو دعوت اسلامی والا ہے وہ چاہنے والا نہیں۔ یہ کیسی الٹی گنگا بہا رہے ہیں آپ لوگ۔ چلیے اگر وہ آپ کا آدمی نہیں ہے تو آپ لوگ اس کا رد کیجئے نا، کہ ہماری تحریک کا نام لے کر کوئی اگر کسی سنی عالم پر اعتراض کرتا ہے اور اس پر آپ بھدے کمنٹ پڑھیں معاذ اللہ، مثل یزید، مثل ابلیس، اور کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے کل سے بتایا اور کچھ وفادارہ نے مسلک اعلیٰ حضرت ہیں جو وہاں پر کمنٹ کر کے اس کو جواب دے رہے ہیں۔ تو بہرحال جس کا بھی جواب گالی گلوچ والا ہو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، بالکل نہیں کرتا ہوں۔ بات بالکل سکون سے، متانت سے، سنجیدگی کے ساتھ اور دلائل، ٹھوس دلائل کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ چلیے میں اس چینل والے اور جو وہ عثمان صاحب ہیں نیپال کے، ان کو ایک آخری پیغام دے دوں
اور ایک بات یاد رکھیں کہ دن میں سے 1000 لوگ منہ اٹھا کر آتے ہیں میرے پاس تاکہ ان کو کچھ شہرت مل جائے۔ اب کوئی چینل اگر میرا نام لے کر ترقی کر رہا ہے تو اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو منہ لگاؤں اور ہر ایک کو جواب دیتا بیٹھوں، یہ میرے ذمہ بھی نہیں ہے۔ اب دن میں سے 1000 لوگ آتے ہیں، ہم سے مناظرہ کیجئے، ہم سے مناظرہ کیجئے۔ میں پوچھتا ہوں بھئی آپ کس مسلک کے؟ فلاں مسلک کے۔ اگر آپ ہار گئے تو کیا وہ مسلک کے لوگ آپ کی ہار کو مسلک کی ہار سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ تو آپ غیر ذمہ دار آدمی ہے، پہلے اس مسلک کے مرکزی شخصیات سے آپ تائید تو لے کر آئیے کہ یہ ہمارا مناظر ہے، اس کی ہار ہماری ہار، اس کی جیت ہماری جیت۔ اگر یہ صورت ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو اب چونکہ دعوت اسلامی والوں نے اس چینل سے پلہ جھاڑ لیا ہے، میری جن ذمہ داران سے بات ہوئی ہے کہ دیکھیے، میں نے کہا میں نے چپل کے مسئلے پہ الیاس صاحب کے اعتراض کیا، انہوں نے مدنی چینل پر اس کا جواب دیا، تو میں نے ان کے جواب کا جواب دیا۔ اب اس کے بعد الیاس صاحب کی طرف سے تو کوئی جواب آیا نہیں ہے، لیکن یہ چینل والا مسلسل جو ہے ان سے ویڈیوز لے کر ڈال رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کر رہا ہے۔ تو کیا میں جواب دوں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ جواب نہ دیں، یہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ایسا ویسا۔ تو اب ایک بات کہ بھائی اگر تو واقعی دعوت اسلامی والا ہے تو دعوت اسلامی کا جو سینٹر ہے، یہاں مرکز ہے ہندوستان میں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا ہے، وہاں سے تو تائیدی لیٹر لے کر آ، یا کسی مرکزی شخصیت کا وائس کلپ لے کر آ جو تیری تائید میں ہو کہ یہ ہمارا چینل ہے اور یہ جو جواب دے رہا ہے کلیم حنفی کو، یہ ہمارے جواب ہیں، تو اس صورت میں تیرے جواب دوں گا۔ اور یہ عثمان صاحب جو خواہ مخواہ ہرے پیلے نیلے ہو رہے ہیں اور جو اپنی مرکزی شخصیات پر بھونک کر غدار مسلک ہو چکے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جو دعوت اسلامی کی حمایت میں اڑ رہے ہو، میرا نمبر لے لیجئے، آپ کتنے قابل ہیں وہ تو میں نے آپ کی کلپ سن کر اندازہ کر لیا، سمجھے؟ تو میرا نمبر لے لے 9820672770۔ آپ مجھے 3 سے 6 کے درمیان دوپہر میں کال کریں نیپال کے نمبر سے، میں ضرور آپ کا کال اٹھاؤں گا، یا واٹس ایپ پر بات کر لیں مجھ سے، آپ جس مسئلے میں چاہے بحث کر لیں۔ تو جتنی شہرت ابھی آپ کی ہوئی نا 4-6 لوگوں میں، یقین جانیے کہ آپ بہت شہرت پا جائیں گے، لیکن وہ شہرت اس طرح کی ہوں گی کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، سمجھ رہے نا آپ؟ بہرحال آپ دعوت اسلامی کے حمایت میں اٹھے ہیں تو آپ بھی ذرا جا کر تائیدی لیٹر لے کر آئیے۔ میرا تو آپ سے خطاب تھا ہی نہیں، جس نے مسئلہ بیان کیا ہے میں نے اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے، تو آپ فریق ثالث اٹھ کر آ رہے ہیں اور خواہ مخواہ جو ہے میرے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، میں نے آپ کو نمبر دیا ہے، آپ براہ راست مجھ سے بات کر لیں، اور یہ چینل والا تائیدی لیٹر لے کر آئے، ورنہ ممبئی کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس سے پلہ جھاڑ چکے ہیں۔ اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ کسی بھی سنی صحیح العقیدہ کے حوالے سے بدگمانی، بد کلامی، بد زبانی نہ کریں، اور جو بھی مسئلے ہیں الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت ہمارا منہج ہے، اور حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی تعلیمات پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم ہمیشہ دلائل کی روشنی میں جواب دیتے رہیں گے۔ زیادہ تفصیل نہیں عرض کروں گا، بہت لمبی آڈیو ہو جائیں گی۔ قصہ مختصر یہ کہ برائے مہربانی مجھے کوئی لنک وغیرہ نہ بھیجا کریں کہ دیکھیے فلاں نے آپ کے خلاف بولا، فلاں نے آپ کے خلاف بولا۔ میرا نمبر مشہور ہے، ہر شخص جانتا ہے، نہیں جانتا ہے تو اس آڈیو کے ذریعے پہنچ جائے گا، براہ راست مجھ سے بات کر لے، میں 3 سے 6 کے درمیان فون اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا